پوچھ رہے ہیں کہ تراویح میں مقتدیوں پر مسجد کمیٹی کی طرف سے تراویح کے پیسے کے نام پر ایک رقم متعین کر دی گئی ہے کہ ہر مقتدی کو اتنے پیسے دینے ہی دینے ہیں، اور پھر یہ رقم جمع کر کے ختم قرآن کے موقع پر حافظ صاحب کو دی جائے گی۔ تو حافظ صاحب کے لیے یہ رقم لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو شخص قرآن پاک سنا رہا ہے وہ ایک خود اپنی عبادت انجام دے رہا ہے، لہذا اپنی عبادت انجام دینے کے عوض میں اسے کوئی بھی رقم لینا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ یہ جو رقم جمع کی جا رہی ہے یہ محض اس کی امامت پر نہیں ہے کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھا رہا ہے، اس کے بدلے میں اسے پیسے دیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ اس کے ختم قرآن کے عوض میں دیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کوئی آدمی ختم سے پہلے دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ حافظ ختم قرآن نہ کرے، 28-29 پارے پڑھا کے چلا جائے، تب بھی اسے کوئی وہ پیسے دینے کو تیار نہ ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیسے ختم قرآن ہی پر دیے جا رہے ہیں، اور یہ ختم قرآن کرنا ایسا ضروری اور لازم نہیں ہے جس کے بغیر شریعت کے نظام میں خلل پڑ رہا ہو۔ اس لیے اس کو فرض نمازوں کی امامت اور مکتب کی تعلیم اور مدرسوں کی تعلیم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ جو امامت اور اذان اور تعلیم کا معاملہ ہے، اس کو اگر ہم جائز قرار نہیں دیں گے تو پوری شریعت کے نظام پر خلل پڑ جائے گا، اس لیے مجبوری میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی تراویح میں ختم قرآن نہ کرے تو اس کی وجہ سے دین میں کوئی خلل نہیں پڑتا، اس لیے تراویح پر لین دین کے رواج کو ختم کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی متعینہ امام ہے جو سال بھر اس مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اور وہی قرآن بھی ختم کر رہا ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کی تنخواہ رمضان میں ڈبل کر دیں، ختم قرآن کے نام سے نہ دیں، بلکہ رمضان کی یا عید کی مناسبت سے اس کو مزید بڑھا کر کے دے دیں، گویا اس کی سالانہ جو تنخواہ ہے اس میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، یا مشاہرہ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ جواز کی شکل نکل سکتی ہے۔ یہ صرف اسی کے لیے نکلے گی جو متعین طور پر امام ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا کرونا سے مرنے والا شخص شہید ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو شہید نہیں ہے، لہذا پوری کوشش اس کے غسل و کفن کی ہونی چاہیے، لیکن انشاءاللہ اخروی اعتبار سے شہید ہے۔ اور اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ وہ وبائی بیماری میں اس کا انتقال ہوا، دوسرے یہ کہ اندرونی بیماری میں، یعنی پیٹ سے ملحق بیماری ہے یہ، جو پھیپھڑوں کے اندر ہوتی ہے، اس اعتبار سے اسے اخروی اعتبار سے انشاءاللہ شہادت کا مرتبہ ملنے کی امید ہے۔ پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم موبائل میں دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ میرا معمول یہ ہے کہ میں ویسے تو قرآن ساتھ رکھتا ہوں، اسے دیکھتا ہوں، لیکن جب ڈیوٹی پر رہتا ہوں تو اس قرآن میں دیکھ کر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے قرآن پاک اپنے موبائل میں لوڈ کر رکھا ہے، تو کیا موبائل میں قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ پوچھ رہے ہیں موبائل پر نعت اور تقریر سنتے ہیں یا دیگر ایسی باتیں جس میں سلام کرتے ہیں،
اور بسا اوقات پیغمبر علیہ السلام کا اس میں مبارک آتا ہے، تو کیا سلام کا جواب دینا اور درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر لائیو پروگرام آ رہا ہو تو ایسی صورت میں سلام کا جواب بھی دینا چاہیے، اور پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی آئے تو کم از کم ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر ٹیپ شدہ پروگرام ہے تو سلام کا جواب ضروری نہیں ہے، لیکن درود شریف پڑھ لینا بہتر ہے، بہرحال وہ نفع سے خالی نہیں ہے۔